ثابت ہو گیا کہ ٹوٹلی انہوں نے ڈرامہ کیا۔ آزاد کشمیر کے شہر راولہ کوٹ میں گزشتہ 2 روز کے دوران کشیدہ صورتحال اور احتجاجی سرگرمیوں کے بعد حالات بدستور غیر یقینی ہیں۔ مقامی اور مختلف ذرائع کے مطابق احتجاج کے دوران سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کے واقعات پیش آئے، جن میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض ذرائع کم از کم 11 افراد جبکہ دیگر 7 شہریوں اور 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، تاہم ان اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ کشیدگی آزاد کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کشمیر کے لیے مختص 12 نشستوں سے متعلق عدالتی فیصلے اور اس کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے پس منظر میں پیدا ہوئی۔ حکومت کی جانب سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کی گئی اور متعدد کارکنوں کی گرفتاریوں کے بعد کمیٹی نے احتجاج کی کال دی۔ احتجاج کے باعث راولہ کوٹ میں فائرنگ، توڑ پھوڑ اور بعض سرکاری و عوامی مقامات پر کشیدگی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اسی دوران مظفر آباد سمیت مختلف علاقوں میں ہڑتال کی گئی، بازار بند رہے۔ احتجاجی قیادت کا موقف ہے کہ ان کے مطالبات آئینی اور عوامی حقوق سے متعلق ہیں، جبکہ حکومتی مواقف کے مطابق صورتحال امن و امان اور ریاستی نظم سے متعلق اقدامات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے احتجاجی مظاہرین سے تقریر کرتے ہوئے حکومتی اقدامات پر سخت تنقید کی ہے۔ کیونکہ یہ نصرباز ہیں، یہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم نے پورا چارٹر آف ڈیمانڈ 38 نکات ایک ایک پوائنٹ ڈسکس کیا۔ ہم نے کہا جی 10 ارب روپیہ کدھر ہے بجلی کا؟ وہ تو ارجنٹ میٹر کے لیے ہم نے لیا تھا کہ سردیوں میں آپ کے ٹرانسفارمر، آپ کی تاریں، آپ کے فیڈر اپ گریڈ ہوں گے تاکہ لوگ اس عذاب سے باہر نکلیں۔ سردیاں بھی آپ کی گزر گئیں، آپ گرمیاں آ گئی، گرمیوں میں بھی وہی عذاب ہے، کبھی ٹرانسفارمر ضائع ہو رہا ہے، کبھی وولٹیج کم ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ ہے، یہی بات ہے۔ ہم نے کہا جی بتائیں 10 ارب روپیہ کدھر گیا؟ میں نے کہا یہ سامنے بیٹھے ہوئے وزیر اعظم جنہوں نے کہا تھا 10 ارب روپیہ آ گیا اور ایکشن کمیٹی کا مطالبہ پتھر پر لکیر ہے، بتائیں کدھر ہے جی 10 ارب روپیہ؟ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، وہ PC-1 بن گیا ہوا ہے تو بس انڈر ورکنگ ہے۔ اب آتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، ان کی حالت دیکھیں۔ چیف سیکرٹری صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کی فیزیبلٹی ہے، ریجیکٹ ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے پاس 2023 کے تمام ڈاکومنٹ موجود ہیں جس کے اندر ایک پٹواری سے لے کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی تمام رپورٹس موجود ہیں۔ 2200 کنال رقبہ میرپور کے اندر ایکوائر کیا گیا۔ سنیں 2 نمبری دیکھیں۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے چیف سیکرٹری صاحب، اگر ریجیکٹ ہو گیا آپ ہمیں ریجیکشن کا لیٹر دے دیں۔ تو چیف سیکرٹری کہتا ہے وہ لیٹر میرے پاس نہیں آیا۔ انٹرنیٹ کا پوچھا، کوئی سر پیر نہیں۔ طلبہ تنظیموں کا پوچھا، جی ابھی ہمیں نام دے۔ تو میں نے کہا یہ 2-3 سال سے کیا کر رہے تھے؟ تو ثابت ہو گیا کہ ٹوٹلی انہوں نے ڈرامہ کیا۔ حکام کی جانب سے صورتحال پر نظر رکھی جا رہی ہے، جبکہ سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں جسارت ڈیجیٹل۔